السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں اس سے پہلے گزشتہ نشست میں میں نے اس کتاب کی تالیف کی وجہ اور سبب اور اس کتاب کو کیوں پڑھا جائے، کیوں سنا جائے، اس کا درس کیوں دیا جائے، اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی۔ آج بھی درس جاء الحق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اصطلاحی اور بنیادی باتیں ذکر کروں گا جسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ مسائل کو سمجھنے میں آپ کے کام آ سکے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ جو بھی یہاں پر درس ہو تو یہ ایک کلاس کی طرح ہے۔ باتیں جو بھی ذکر کی جائیں، جو پوائنٹ کی باتیں ہوں تو اسے نوٹ کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ کام آنے والی ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں ہر مسئلے کے متعلق قرآنی آیات پیش کی جائیں گی۔ جو بھی مسئلہ ہوگا تو کسی بھی مسئلے سے متعلق جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی اور ان آیتوں کی تفسیر بھی بیان ہوگی کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر کے متعلق حسب ذیل باتیں، چند باتیں لحاظ میں رکھنا یہ ضروری ہے، یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تفسیر کی بھی باتیں ہوں گی، قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، اس کی تفسیر بیان کی جائیں گی۔ تفسیر کہتے کسے ہیں تو یہ جاننا اور اس کو یاد رکھنا یہ بے حد ضروری ہے تاکہ آئندہ جو بھی مسائل بیان ہوں عقائد سے متعلق اور اس کی تفسیر بیان ہو تو کیسی تفسیر ہے اور اس پر عمل کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ تو اس لیے یہ بھی جاننا اور سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے قرآن کی تفسیر، یہ ایک چیز ہے قرآن کی تفسیر، اور دوسری چیز ہے قرآن کی تعویل، اور تیسری چیز ہے قرآن کی تحریف۔ تین چیزیں ہیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل، قرآن کی تحریف۔ سب کی الگ الگ علیحدہ علیحدہ تعریفیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے اور تحریف الگ ہے۔ تینوں کی تعریفیں الگ الگ ہیں اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں، ان کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن کی تفسیر۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر
اپنی رائے سے کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کر دینا، اپنے من کے مطابق کر دینا، اپنی سمجھ کے مطابق کر دینا، یہ حرام ہے۔ اپنی رائے سے کرنا قرآن کی تفسیر حرام ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر کے لیے نقل کی ضرورت ہے۔ نقل کی ضرورت ہے، یعنی حضور نے اس آیت مبارکہ کے متعلق یہ فرمایا، اس کا شان نزول یہ ہے، یا یہ آیت جو ہے وہ ناسخ ہے اور فلاں آیت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیت ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ ایک مخصوص زمانے تک تھا، اس پر عمل مخصوص زمانے تک تھا، پھر دوسری آیت کریمہ آئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ عمل اب یہیں پر موقوف ہو گیا، یعنی یہاں پر اب یہ عمل موقوف ہو گیا، اب یہ والا عمل، یعنی اسی زمانے تک بس اس پر عمل کرنا تھا، اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ دوسری آیت پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے ناسخ منسوخ۔ تو یہ سب چیزیں کسی آیت کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے، یا فلاں آیت کا شان نزول کا مطلب یہ آیت کب نازل ہوئی، تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں اپنی رائے سے اگر کوئی کہے، اپنے سمجھ کے مطابق بس ایسی کہہ دے کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ اس لیے نازل ہوئی، تو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے۔ قرآن کی جائز تعویل یہ اپنے علم و معرفت سے کرنا جائز اور باعث ثواب۔ تفسیر الگ ہے اور تعویل الگ ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ تعویل کسے کہتے ہیں۔ ابھی تفسیر کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ تفسیر اپنی رائے سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے، اپنے علم سے کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نقل کا مطلب یعنی منقول ہو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق وہ چیز بیان ہوئی ہو کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یا یہ اس وقت نازل ہوئی، فلاں وقت نازل ہوئی، یہ صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہو۔ تو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے۔ قرآن کی تعویل یہ اپنے علم کے مطابق عالم دین اگر کرے تو اس کے لیے کرنا جائز ہے، اور قرآن کی تحریف کرنا کفر ہے۔ تینوں کا حکم میں نے بیان کر دیا۔ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے، قرآن کی تعویل اپنے علم، اپنے فہم، اپنے فراست سے، اپنی سمجھ سے کرنا کسی عالم کے لیے جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے، اور قرآن کی تحریف یہ کفر ہے۔ تینوں کا حکم میں نے بیان کر دیا۔ اب قرآن کی تفسیر کہتے کسے؟ فرماتے ہیں تفسیر اسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ احوال بیان کرنا جو کہ عقل سے معلوم نہ ہو سکے۔ تفسیر اسے کہتے ہیں قرآن کے وہ احوال بیان کرنا، قرآن کی آیتوں کے متعلق وہ باتیں ذکر کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں، نقل کی ان میں ضرورت ہو۔ نقل کی یعنی کسی سے منقول، حضور سے، صحابہ کرام سے وہ بات چلی آ رہی ہو، روایتاً وہ بات معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ آیات کا شان نزول، کہ فلاں آیت کب نازل ہوئی، فلاں آیت کب نازل ہوئی، تو یہ اپنے رائے سے، اپنے علم سے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس زمانے میں تھے نہیں، تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، تو اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آیات کا ناسخ اور منسوخ ہونا۔ اگر کوئی شخص بغیر حوالہ نقل اپنی رائے سے کہہ دے کہ فلاں آیت منسوخ ہے یا فلاں آیت کی یہ شان نزول ہے، تو یہ معتبر نہیں اور کہنے والا گنہگار ہوگا۔
کہنے والا گنہگار ہے، یعنی نقل کوئی حوالہ پیش نہیں کیا نقل کا کہ میں نے کہاں سے نقل کیا ہے، کس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یا اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، اگر یہ سب بیان نہیں کیا، اپنی رائے سے اس نے کیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کی بات مانی نہیں جائے گی، معتبر نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مشکات شریف میں ہے کتاب العلم، مشکات شریف کتاب العلم فصل دوم صفحہ نمبر 35 میں ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اپنی رائے سے قرآن میں اگر کچھ کہے کوئی تو وہ اپنا ٹھکانہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ مشکات میں اسی جگہ ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا تو صحیح کہہ گیا تو بھی اس نے غلطی کی، یعنی اس نے اپنی رائے سے کہا تھا لیکن صحیح ہو گیا، تب بھی اس نے خطا کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ وہ سوچے گا کہ چلو صحیح تکا لگ گیا، تیر صحیح نشانے پہ لگ گیا، بار بار ایسے ہی کرے گا، تب بھی اس نے خطا کی اگر اپنی رائے سے اس نے کہا۔ یہ تفسیر سے متعلق۔ اب تفسیر قرآن جو ہے اس کے چند مراتب، چند درجے ہیں، چند مرتبے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن کی کسی آیت کی جو تفسیر کی جائے گی وہ کیسے کی جائے گی، تو اس کے چند مراتب ہیں۔ ایک تو ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر قرآن کی ہی کسی دوسری آیت سے، قرآن کی ہی کسی دوسری آیت سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، یعنی اس کا معنی مفہوم واضح ہو رہا ہے، تو یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یہ اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، یہ سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد ہے تفسیر قرآن بالاحادیث، قرآن کی تفسیر احادیث کریمہ سے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب قرآن ہے تو ان کی تفسیر قرآن نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے، خصوصاً جو فقہائے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کرام میں جو فقیہ صحابہ ہیں، فقہاء ہیں، اور خلفائے راشدین جو ہیں ان کی تفسیر اس کا درجہ ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن سے قرآن کی تفسیر، یا تفسیر قرآن بالاحادیث، یا احادیث کریمہ سے قرآن کی تفسیر، یا صحابہ کرام کے اقوال سے قرآن کی تفسیر۔ اب یہ قرآن کی تفسیر تابعین یا تبع تابعین کے قول سے، تو یہ اگر روایت سے ہے، اگر یہ روایت سے ہے، یعنی کسی تابعی نے کسی قرآن کی تفسیر میں روایت ذکر کی کہ میں نے فلاں صحابی سے یہ سنا، اگر روایت سے ہے تو پھر اس کی بات معتبر ہے، ورنہ غیر معتبر ہے۔ اگر تابعی نے بھی اس کی تفسیر کی ہے لیکن اگر روایت نہیں کیا کہ میں نے فلاں سے اس کی تفسیر سنی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، مفسر اعظم ہے، تو ان کا قول عام طور پہ نقل کیا جاتا ہے کسی آیت کی تفسیر میں عام طور پہ، تو اگر کسی تابعی نے یا تبع تابعی نے کسی تفسیر میں روایتاً اس کی تفسیر بیان کی ہو تب اس کی بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ تفسیر میں کیا کیا مانا جائے گا، یا تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے، یا قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے۔ تابعین یا تبع تابعین کا قول اگر تفسیر میں ہے تو اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ روایت سے ہو، یعنی روایت میں انہوں نے بیان کیا ہو تبھی معتبر ہے۔ یہ تو ہو گئی بات تفسیر کی، یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ایک ابھی شروعات ہو رہی ہے درس کی، آگے جو باتیں ذکر کی جائیں گی عقائد سے متعلق تو اس میں قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، تفسیر پیش کی جائے گی، تو یہ چیزیں ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ یہ تفسیر ہے تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر قرآن سے ہے کہ حدیث سے ہے کہ صحابہ کرام کے قول سے ہے، معتبر ہے،
کہ نہیں ہے، کسی تابعی کا قول ہے اور روایت سے نہیں ہے تو معتبر ہے یا نہیں ہے. تو یہ احکام ہمیں جب معلوم ہوں گے، یاد ہوں گے، ذہن میں رہیں گے، تبھی ہمیں بات سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. تو تفسیر سے متعلق میں نے مختصراً بیان کر دیا. اب دوسری بات فرماتے ہیں کہ تعویل قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تعویل. تو تعویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے مضامین، جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، تو قرآن کی آیتوں کا جو مضمون ہے یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے، مضمون جملہ اسے کہا جاتا ہے. یعنی جو بات، اصل بات کس چیز سے متعلق بیان کی جا رہی ہے، جو مضامین ہیں اور اس کی باریکیاں. تو فرماتے ہیں کہ تعویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے مضامین اور اس کی باریکیاں بیان کرے، اس کے مضمون کو بیان کرے، اس کی باریکیاں بیان کرے، اور صرفی نحوی قواعد سے اس میں طرح طرح سے نکات نکالے. یعنی کوئی عربی جملہ ہے تو اس سے متعلق جو ہے کہے کہ یہ دیکھو یہ فعل ہے اور فعل جو ہے اس کا یہ حکم ہے. کہیں جملہ اسمیہ آ گیا تو اس کا یہ حکم ہوتا ہے. اگر جو ہے حروف مشبہ بالفعل شروع میں لگا ہوا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اس جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اب یہاں پر جو علم والا ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس کی تعویل کر سکتا ہے کہ دیکھو اس میں کتنی تاکید آئی ہے. اِنَّا بے شک، ہم، نحنو ہم، بے شک ہم ہی، نزلنا ہم ہی نے نازل کیا. تو اب یہاں پر اس کو سمجھانے کے لیے اس کی باریکیاں جو بیان کرنا ہے تو اس میں روایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے قول کی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے علم کے مطابق بھی اس کی باریکیاں اور اس کے نکات کو کوئی عالم جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعویل. اسے کہتے ہیں تعویل. جو عربی قواعد جانتا ہے، گرامر جانتا ہے، صرف اور نحو جانتا ہے کہ فلاں جملہ ہے یا فلاں لفظ ہے تو اس کا کیا معنی ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ طرح طرح سے اس میں نکات نکالے. تو یہ اہل علم کے لیے جائز، یہ اہل علم کے لیے جائز ہے. اپنی طرف سے وہ قرآن کی تعویل کر سکتے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت سے متعلق بیان کر سکتے. دونوں میں فرق ہے، تفسیر اور تعویل میں. تفسیر میں کیا ہوتا ہے، کسی آیت کے متعلق جو ہے وہ حکم بیان کرنا، یا اس سے متعلق عقل جہاں نہیں پہنچ سکتی، جیسے کہ یہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، یا یہ کب نازل ہوئی، تو اس سے متعلق ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے روایت کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے لفظ میں غور کرنا کہ یہ لفظ دیکھو یہاں پہ یہ والا ہے تو اس کا یہ معنی ہوگا اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے. یہ سب چیزیں یہ اہل علم کے لیے جائز ہے، ان میں نقل کی ضرورت نہیں. اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث نبویہ و اقوال فقہا سے ہے. یعنی اس کا ثبوت ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اہل علم جو ہے اس کے نکات کو بیان کر سکتا ہے، اس کا ثبوت ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. اگر یہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم غور نہیں کرتے قرآن کی آیتوں میں کہ اگر یہ خدا کی نازل کردہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی، اگر کسی غیر خدا کا بنایا ہوا یہ کلام ہوتا تو اس میں آپس میں بہت اختلاف پاتے. تو تم غور کرو. تو غور کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان آیتوں میں غور کرو. تو فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ماتحت یتدبرون یعنی غور نہیں کرتے. افلا یتدبرون
کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یتدبرون یعنی یتأملون یتبصرون ما فی، یعنی کیوں نہیں غور کرتے اس کے معنی میں، اور کیوں نہیں تأمل سے دیکھتے، غور سے دیکھتے، غور و فکر سے کیوں نہیں جو ہے نظر و فکر سے اس میں کیوں نہیں دیکھتے ان خوبیوں کو جو قرآن میں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کی آیت کریمہ میں جو خوبیاں ہیں، جو نکات ہیں، وہ اہل علم اپنی طرف سے دیکھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ مشکات شریف کتاب القصاص فصل اول صفحہ نمبر 300 میں ہے کہ کسی صاحب نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے سوا کچھ اور بھی عطیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ ما عندنا الا ما فی القرآن الا فہما یعطا رجل فی کتابی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں، ہاں وہ علم و فہم ہے جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دیا جاتا ہے۔ فہمن، اس میں جو ہے وہ غلطی سے فہما لکھا ہوا ہے، یہ فہمن ہونا چاہیے، یعنی وہ سمجھ اور وہ فہم، وہ علم و فہم جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی طرف سے کوئی اہل علم جو ہے وہ کسی آیت کے متعلق نکات بیان کر سکتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اسی حدیث کے ماتحت مرقات میں ہے کہ والمراد منہ ما یستنبط به المعانی ویدرک به الاشارات والعلوم الخفیہ، کہ اس فہم سے، اس سمجھ سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآن کے معنی مستنبط کیے جائیں، یعنی اس کے معنی سمجھے جائیں، لیے جائیں، اور جس سے اشارات معلوم ہو، چھپے ہوئے علوم کا پتہ لگے۔ تو اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآنی معنی میں غور کرنا اور علم و عقل سے کام لینا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا، یعنی مسائل اخذ کرنا، مسائل نکالنا، یہ جائز ہے۔ ہر جگہ نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ نقل کی کہاں ضرورت ہے؟ تفسیر میں، اور تعویل میں نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ عموماً عرف عام میں تفسیر میں تعویل بھی بیان کر دی جاتی ہے، یعنی اس قرآن کی تفسیر یہ ہے تو اس میں جو ہے نا یہ تعویل بھی آ جاتی ہے۔ تفسیر بولتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تعویل ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی تفسیر ہے تو پھر روایت سے ہونا ضروری ہے، اور اگر تعویل ہے تو اہل علم اپنی طرف سے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ جمل حاشیہ جلالین میں ہے کہ تفسیر کے لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا۔ تفسیر کا جو لغت کے اعتبار سے جو تفسیر کا معنی ہے، لینگویج کے اعتبار سے، تو تفسیر کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور تعویل کا معنی ہے لوٹنا، اور علم تفسیر قرآن پاک کے ان حالات کو جاننا ہے جو اللہ کی مراد کو بتائیں طاقت انسانی کے مطابق۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تفسیر، اور تفسیر وہ ہے جو نقل کے بغیر نہ معلوم ہو سکے، اور ایک ہے تعویل، اور تعویل وہ ہے جس کو عربی قاعدوں سے معلوم کر سکے۔ تو تعویل کا تعلق فہم سے ہے، فہم کا مطلب سمجھ سے ہے، عقل سے ہے، اور تعویل کی رائے سے جائز ہونے میں اور تفسیر کی رائے سے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ تفسیر اپنی رائے سے کرنا ناجائز ہے اور تعویل اپنے علم کے مطابق کرنا جائز ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ تو خدائے پاک پر گواہی دینا ہے، اور اس کا یقین کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے یہی معنی مراد لیے ہیں، اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ یعنی یہ یقین کے ساتھ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تک کہ حضور نے نہیں بتایا، تو حضور نے بتایا ہوگا تبھی تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا معنی اور مفہوم یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یقین کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے نا، تو اس لیے اپنی رائے سے کرنا وہ ناجائز، جائز نہیں ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے حاکم نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور تعویل چند احتمالات میں سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام ہے، وہ بھی بلا یقین۔ یعنی یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر کسی صحابی نے تفسیر کی تو صحابی کی تفسیر جو ہے نا وہ مرفوع حدیث کے حکم میں، مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کی جائے، تو کسی صحابی نے اگر تفسیر بیان کی ہے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں، یعنی حضور سے ہی انہوں نے سنا ہوگا، کیونکہ جو ہے تمام صحابہ کرام کلہم عدول، سب عادل ہیں، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ جو زیادتی کرے اپنی طرف سے کچھ بیان کر دے۔ صحابہ کرام جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حضور کو دیکھ کر حضور کے قول یا فعل سے وہ لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کی کسی آیت کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول ہے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی جائے۔ اور تعویل، تو تعویل جو ہے اب اس میں بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو چند احتمالات میں سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام تعویل ہے، تو وہ بھی بلا یقین۔ تو اس میں ایک دم یقینی بات نہیں ہوتی ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یقین اس میں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تعویل اپنی طرف سے کی جا سکتی ہے، وہ بھی عام انسان نہیں بلکہ جو عالم ہو، اہل علم ہو، وہ تعویل کر سکتا ہے، لیکن تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مرقات میں ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی یا اس کی قراءت میں اپنی طرف سے کلام کرے، لغت اور زبان جاننے والے اماموں کے قول کو تلاش نہ کرے، شرعی قاعدوں کا لحاظ نہ رکھے، بلکہ اس طرح کہہ دے جس کو اس کی عقل چاہے، حالانکہ یہ معنی ایسے ہوں کہ جن کا سمجھنا نقل پر موقوف ہو۔ یعنی تفسیر کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا ایسا معنی یا اس کی قراءت میں اپنی طرف سے کچھ کر دے کہ نہیں اس کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس آیت کو ایسے پڑھنا چاہیے، زیر زبر اپنی طرف سے، زیر کی جگہ زبر لگا دے، پیش لگا دے، رفع کی جگہ نصب کر دے، نصب کی جگہ رفع، مرفوع پڑھے یا جو ہے مجزوم پڑھے یا مجرور پڑھے، جیسا بھی پڑھے، جر کر دے، اپنی طرف سے اگر کرے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، شرعی قاعدوں کا لحاظ اگر نہ رکھے تو، جیسے کہ شان نزول اور ناسخ اور منسوخ سے متعلق میں نے اس سے پہلے بیان کیا۔ ایسے ہی ترمذی شریف جلد دوم کتاب التفسیر کے شروع میں ہے کہ بعض اہل علم صحابہ کرام وغیرہ سے یہی روایت ہے کہ وہ حضرات اس میں بہت سختی کرتے تھے کہ قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کی جائے، تب سختی کرتے تھے کہ اپنے جو ہے اپنی طرف سے بغیر علم کے مت کرو، علم ہے، معلوم ہے، تبھی قرآن کی تفسیر کی جائے۔ اس حدیث کے حاشیے میں مجمع البحار سے نقل فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں کہ اس عبارت کی یہ مراد ہو کہ کوئی بھی قرآن میں بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے، بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے، یہ مراد نہیں کہ کچھ بول ہی نہ، قرآن کی آیت سن لے اب اس سے متعلق کچھ بول ہی نہ سکے، یہ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیریں کی اور آپس میں بہت طرح ان میں اختلاف بھی ہے، صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں اور اس میں اختلافات رہے ہیں، اور ان کی ہر بات تو سنی ہوئی نہ تھی، یعنی ہر بات حضور سے سن کر ہی بیان کی ہو، اپنی طرف سے بھی انہوں نے بیان کیا ہوگا کسی قرآن کی کسی آیت کے لفظ سے متعلق، تو اس لیے اختلاف ہو گیا۔ نیز پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا بیکار ہوگا کہ اے اللہ ان کو دینی فقہ عطا فرما اور ان کو تعویل سکھا دے۔ یہ صحابہ کرام سے متعلق اللہ تبارک حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ انہیں جو ہے وہ دینی فقہ عطا فرما اور انہیں قرآن کی تعویل سکھا دے، تو یہاں پہ یہ تعویل مراد ہے، تفسیر مراد نہیں۔ اسی لیے حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں
باب ہشتم میں فصل چہارم اس مقصد کے لیے مقرر کی ہے کہ قرآن کا سمجھنا بغیر نقل بھی جائز ہے، قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے بغیر نقل بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ علماء جو ہے وہ ظاہری معنی کی تحقیق کرتے ہیں اور صوفیاء کرام باطنی کی، صوفیاء کرام باطنی معنی کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ تو یہاں پہ یہ تفسیر ہے نا، حضرت علی ہر ایک نکات کو بیان کریں گے، تو اب ایک نکات کو جب اس کی بیان کرنے لگے تو حضرت علی فرماتے اگر میں چاہوں تو اس کی تفسیر میں 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے، 70 اونٹ بھر دوں۔ نیز حضرت علی نے فرمایا جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے وہ تمامی علوم کو بیان کر سکتا ہے، یعنی قرآن میں سب کچھ ہے، فیہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ پھر جو حدیث میں یہ آیا کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کہے تو وہ خطا کار ہے، ابھی میں نے حدیث بیان کی نا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں، وہ خطا کار ہے، وہ گنہگار ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن باتوں کا علم بغیر نقل نہیں ہو سکتا ان کو رائے سے بیان کرنا حرام، یعنی بغیر نقل کے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اپنی سمجھ سے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو اپنی طرف سے اگر کوئی بیان کرے تو یہ حرام ہے۔ اور جس کو اپنے علم سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے الفاظ وغیرہ، اس کے نکات وغیرہ، تو وہ یہاں نہیں ہے۔ تو اس کی پوری بحث جو ہے وہ احیاء العلوم شریف کے اسی باب میں، اسی فصل میں نیز ائمہ دین کا قرآنی آیات میں بڑا اختلاف رہتا ہے۔ ایک صاحب کسی جگہ وقف کرتے ہیں تو دوسرے اور جگہ، جیسے کہ قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن کچھ ہی افراد نے اس میں غور کیا ہوگا کہ اس میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں کے نزدیک یہاں پہ وقف ہے، ایسا لکھا رہتا ہے کہ جو ہے وہ بروایت حفص یہاں پر انہوں نے وقف کیا ہے، یا بروایت حفص یہاں پر انہوں نے فتحہ پڑھا ہے، جیسے 22ویں پارے میں غالباً یا 21ویں پارے میں جو ہے وہ 3 جگہ آیا ہے ضعفاً 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 یہ لفظ آیا ہے، تو اس میں کنارے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بروایت حفص جو ہے وہ اس میں ضاد پر زبر بھی جائز ہے اور پیش بھی جائز ہے، لیکن مختار جو ہے وہ پیش پڑھنا ہے، یعنی ضمے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ضعفاً بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفاً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ اختلاف ہوا نا، تو یہ کس میں؟ الفاظ میں اختلاف ہوا، الفاظ کو کس طرح ادا کیا جائے کس طرح نہ کیا جائے۔ تو یہ جو اختلافات نکل رہے ہیں، کہاں پہ وقف کرے، کہاں پہ ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، تو کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے، وقف نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب اسی ایک آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، دوسرے صاحب جو اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ نکال دیتے ہیں ایک ہی آیت سے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ جو ہے وہ زنا کی تہمت لگانے والے کی گواہی، زنا کی تہمت، کوئی اگر زنا کی تہمت لگائے کسی پر تو اب اس کی گواہی سے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اگر کوئی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ یہ قرآن پاک میں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، زنا کی تہمت لگا دے پاک دامن عورت پر، اور 4 گواہ نہ لا پائے، ایسے 4 گواہ جنہوں نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے واقعی زنا کراتے ہوئے، ایسا ہی نہیں کہ بس سن لیا ہو یا بس کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہو، زنا کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہو 4 لوگوں، اگر 4 گواہ نہ لا سکے، لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے، یعنی اب وہ گواہ بن ہی نہیں سکتے، ان کی گواہی قبول
نہ کی جائے۔ تو اب اس میں اختلاف ہو گیا، اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا ائمہ کرام کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح میں ایسا شخص جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو ہے وہ ایسا شخص گواہ بن سکتا ہے، یعنی اس کی حاضری میں اگر ایجاب و قبول ہوا تو نکاح درست ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، تو اس وجہ سے وہ نکاح کبھی گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گواہ بن سکتا ہے، گواہی قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ گواہی قبول مت کرو۔ تو گواہی قبول کب کی جاتی ہے؟ جبکہ کوئی گواہی دے تو اس کی موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ بعد میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، میاں بیوی میں سے کسی نے انکار کر دیا کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، اور کوئی گواہی نہیں ہے، وہی دو گواہ ہیں جنہوں نے زنا کی تہمت لگائی ہے، ایسے دو گواہ تھے اس وقت۔ تو اب گواہی کی ضرورت پڑی، ان کو پیش کیا گیا، تو اب ان کی گواہی کام نہیں آئے گی، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے ان کا نکاح ہوا ہے، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو گواہی قبول کرنا الگ ہے اور گواہ ہونا الگ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے نکات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ گواہ بن ہی نہیں سکتے قرآن کی اس آیت کے مطابق، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ گواہ بن سکتے ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، لیکن گواہی دے نہیں سکتے، ان کی گواہی قبول نہیں ہو۔ تو وہی فرما رہے کہ جیسے کہ تہمت زنا لگانے والے کی گواہی، یا متشابہات کا علم وغیرہ، آیات متشابہات یعنی جو ہے کسی آیت کا کیا معنی ہے، تو جیسے کہ الف لام میم صاد، تو اب یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی بھی تفاسیر جو ہے وہ علماء کرام نے اپنے علم کے مطابق کی ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، تو یہ اپنے علم کے مطابق الفاظ سے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں اختلاف ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، بتانا یہ ہے کہ تعویل یہ اہل علم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن تفسیر یہ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے اتنی لمبی بحث اور اتنا لمبا جو سمجھانے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں۔ تعویل کہتے ہیں کسی آیت کے متعلق جو ہے معنی، مفہوم، اس کے نکات، الفاظ سے متعلق باریکیاں، صرفی نحوی قواعد، یہ سب چیزیں تو اس میں اہل علم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، تو یہ اپنے علم سے نہیں کر سکتے، اپنی رائے سے نہیں کر سکتے، یہ روایتاً ہونا چاہیے، حضور نے بیان کیا ہو کہ ہاں یہ ناسخ ہے یا یہ منسوخ ہے یا یہ کب نازل ہوئی، یہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہو، تبھی یہ درست ہے، اپنی طرف سے کرنا یہ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم سے کلام الہی میں بالکل کلام نہیں کر سکتے تو ہر بات کے لیے نقل کی ضرورت ہے، تو پھر یہ اختلاف کیسا؟ یہ اختلاف اسی وجہ سے ہوا جو اختلافات ہیں نا آپس میں، امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو یہ اختلافات کس وجہ سے ہوئے؟ تعویل جو انہوں نے کی، تو ان تعویلات کی بنا پر یہ اختلافات ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کلام الہی میں بالکل ہی کلام نہیں کر سکتے ہم، تو پھر یہ اختلافات کیسے ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نکات، الفاظ سے متعلق ان کے معنی، مفاہیم، ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اسی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو گئی تعویل، تفسیر، تعویل۔ اب ایک آخری قسم بچ گئی، کون سی؟ کیا تھا وہ؟ تحریف۔ تفسیر، تعویل اور تحریف۔ تفسیر اور تعویل سے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں، دونوں کا حکم کیا ہے، اور تحریف کا بھی حکم میں نے بیان کر دیا کہ تحریف کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔
تحریف، قرآن کی تحریف کرنا کفر ہے۔ تحریف کہتے کسے ہیں؟ تحریف یہ ہے کہ قرآن کے ایسے معنی یا مطلب بیان کرے جو کہ اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع مفسرین کے خلاف، جو اجماع امت کے خلاف ہو، یعنی جس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا، اجماع امت کے خلاف کوئی جو ہے معنی بتائے کسی آیت کا، یا عقیدہ اسلامیہ جو عقائد اہل سنت ہیں تو عقائد اہل سنت کے خلاف کوئی معنی مطلب بیان کرے، یا اجماع مفسرین یعنی تمام مفسرین کا کسی آیت سے متعلق کسی معنی میں اجماع ہو گیا، اس کے خلاف کوئی معنی بتائے، تو یہ ہے تحریف۔ یہ کیا ہے؟ تحریف۔ یا خود تفسیر جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو، یعنی ایسی تفسیر جو ہے یہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ تفسیر قرآن کے خلاف ہو، یعنی ایسی تفسیر جو دوسری تفسیر کے خلاف ہو۔ قرآن کی ایک تفسیر ہے اور اس کے خلاف یہ تفسیر کوئی بیان کر رہا ہو اور کہے کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ جو میں نے کہے، یہ صریح کفر ہے۔ جیسے کہ آیات قرآنیہ اور قراءت متواترہ کا انکار کفر ہے، یعنی کسی آیت سے متعلق کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ آیت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انکار کر دے، تو کسی بھی آیت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایسے ہی قراءت متواترہ کا انکار، 7 طرح کی 7 روایتوں سے جو تواتر کے ساتھ جو قراءت ہے جسے قراءت سبع کہا جاتا ہے، تو اب ان میں سے کسی کا انکار بھی کفر ہے۔ ایسے ہی قرآن کے متواتر معنی کا انکار کفر، جیسے کہ اب مثال ایک میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور فرماتے ہیں حضرت مصنف علیہ الرحمہ کہ جیسے کہ مولوی قاسم صاحب نے خاتم النبیین کے معنی کیا کیے، یعنی قاسم نانوتوی نے جو ہے وہ خاتم النبیین کا معنی کیا اصلی نبی، خاتم النبیین کا معنی کیا کیا اس نے؟ اصلی نبی، اور معنی آخری نبی کو معنی آخری نبی کو خیال عوام یعنی غلط کہا، یعنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، یہ کیا کہا اس کے بارے میں کہ آخری نبی یہ جو ہے نا یہ عوام کا خیال ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا یہ کیا ہے؟ عوام کا خیال ہے۔ خاتم النبیین کا معنی جو ہے نا وہ اصلی نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ اصلی نبی۔ آخری نبی یہ جو کہا وہ عوام یہ سمجھتی ہے، یہ عوام کا خیال ہے یعنی غلط ہے، یعنی اس نے غلط کہا اس کو۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی کا انکار کیا، آخری نبی کہنا یہ عوام کا خیال ہے یعنی غلط کہا، تو اب اس وجہ سے دیکھو یہ تحریف ہوئی یا نہیں۔ خاتم النبیین تمام تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لو تو مفسرین کرام نے یہی فرمایا کہ خاتم النبیین، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے خاتم النبیین یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب اس کا انکار کیا، تو اس وجہ سے علماء کرام، علماء اہل سنت نے جو ہے وہ کفر کا حکم دیا۔ نبوت کی 2 قسمیں کر ڈالی، قاسم نانوتوی نے نبوت کی 2 قسمیں کر ڈالی، اصلی اور عارضی، حالانکہ امت کا اجماع اور احادیث کا اتفاق اس پر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب قاسم نانوتوی نے جو ہے وہ آخری نبی کے معنی کا بھی انکار کیا، تحریف کر دی کہ آخری نبی معنی نہیں ہے بلکہ اصلی نبی ہے، اور حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد جو ہے وہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اس نے ممکن مان لیا، آ سکتا ہے یہ مان لیا، تو یہ کیا ہوئی؟ تحریف، اسے کہتے ہیں تحریف۔ تو اسی طرح قرآن کی جن آیتوں میں غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو وہاں مفسرین کا اجماع ہے۔ ابھی میں نے بتا دیا تحریف کسے کہتے ہیں، تحریف کی تعریف یاد رکھنا۔ تو مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو،
تو یہاں پکارنے کی جو ممانعت کی گئی ہے نا، تو تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ پکارنے سے مراد کیا ہے؟ غیر خدا کو پوجنا، صرف پکارنا نہیں، ندا دینا نہیں، بلکہ کیا ہے یہاں پہ مراد؟ غیر خدا کو پوجنا، غیر خدا کی عبادت کرنا. جیسے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، خدا کے سوا ان کو نہ پکارو جو نفع و نقصان نہ پہنچا سکے. تو نہ پکارو یعنی کیا مطلب؟ ان کی عبادت مت کرو، یعنی ان کو معبود مانتے ہوئے مت پکارو. یہ معنی ہے، یہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے. تو اب اس کے خلاف اگر کوئی یہ آیت کو پیش کرے کہ دیکھو تم جو ہے وہ رسول کو پکارتے ہو، اولیاء کرام کو پکارتے ہو، ندا دیتے ہو، اور قرآن میں تو ممانعت آئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو یہ ہے تحریف. یہ کیا ہے؟ تحریف ہے. یہ یاد رکھنا. اسی لیے میں نے یہ جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ تینوں باتیں بیان کر دی تاکہ آپ اچھی طریقے سے تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں، تحریف کسے کہتے ہیں. نیز قرآن کریم خود اس کی تفسیر فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے، الہن آخر، تو یہاں پہ پکارے دوسرے معبود کو، یعنی دوسرے کو معبود مانتے ہوئے پکارنا مراد ہے. ایسے ہی پکارنا نہیں، ورنہ تو اگر آپ جو ہے وہ رسول اور نبی کو پکارنے کو ممنوع اور ناجائز کہہ رہے ہیں تو اپنے باپ کو بھی مت پکارو، بیٹوں کو بھی مت پکارو، کسی کو بھی مت پکارو. ہاں، ادھر ادھر کسی کو آواز مت دو، پکارو مت. سب حرام ہو جانا چاہیے، سب شرک ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. یہاں پہ تو سب اس میں شامل ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ اب اس تفسیر اور اجماع مفسرین کے ہوتے ہوئے جو کہے کہ غیر اللہ کو پکارنا منع ہے وہ قرآن میں تحریف کرتا ہے. اس بحث کو خوب اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے، بہت فائدہ مند ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کام آئے گی. یہ چند باتیں میں نے ضروری بیان کر دی ہے انشاءاللہ. اب جو ہے اصل موضوع انشاءاللہ اگلی دینی نشست سے بیان کیا جائے گا. پہلا موضوع جو ہے ٹاپک یہ تقلید ہے انشاءاللہ، یہ اگلی دینی نشست سے بیان ہوگا. تقلید، جو ہم مقلد ہیں نا امام اعظم کے، امام شافعی کا کوئی مقلد ہے، امام مالک کا، امام احمد ابن حنبل کا، تو یہ تقلید جائز ہے یا نہیں ہے؟ جو غیر مقلد ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، جو تقلید نہیں کرتے، تو وہ کون سی آیتیں پیش کرتے ہیں، کون سی حدیثیں پیش کرتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست سے اس کا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. مسلک اہل سنت، مسلک جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے.